جس صادق خان کو عمران خان نے سپورٹ نہیں کیا تھا وہ فلسطینیوں کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور جس کو عمران خان نے صادق اور امین قرار دے دیا، سچا اور ایماندار قرار دے دیا، عمران خان کے بقول وہ سیدھی بات کرنے والا ہے، تو وہ اور اس کا دوسرا بھائی یعنی کہ عمران خان کا دوسرا سالہ، دو عمران خان کے سالے، وہ فلسطین اور اسرائیل کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دونوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا فوکس صرف فلسطین ہونا چاہیے۔ فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پورا فوکس فلسطین ہونا چاہیے، فلسطین کے حالات عوام تک پہنچانے چاہیے، کون کون لوگ ہیں جو فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور کون کون ہیں جو یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے دو چیزیں آج رکھتا ہوں کہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جماعت اسلامی اور جے یو ایف مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور تحریک لبیک نے بہت بڑے یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ان کو کوریج دی ہے، بہت بڑے احتجاج کیے ہیں فلسطین کے حق میں، اسرائیل کے خلاف ان کے بہت بڑے احتجاج ہوئے ہیں۔ لیکن بات اس کے اوپر کرنی آئے کہ جو تحریک لبیک کا احتجاج تھا وہ مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق کے احتجاج سے مختلف اور با اثر کیوں ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ہمیشہ سے الزام لگتے آ رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اس کے وقتاً فوقتاً ثبوت بھی ملتے جا رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد سے لے کے حکیم سعید نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا تھا۔ لیکن آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے ثبوت رکھنے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی جماعت ہے، ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان کی اسرائیلیوں سے محبت، ہمدردی، یا ہم ان کو سخت الفاظ میں کہیں کہ یہود و نصارہ کی ایجنٹی جو میں ثابت کرنے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں چاہیے کہ یہ جو جماعت ہے وہ کس طرح اسرائیلیوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عمران خان کا ویڈیو کلپ رکھتا ہوں، ایک کلپ نہیں ہے، وہ کلپ لنک کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور یقیناً آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں عمران خان کا کہ جب لندن میئر کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں ایک پاکستانی امیدوار تھا صادق خان، اور اس کے مقابلے میں جو تھا وہ زیک گولڈ سمتھ عمران خان کا سالہ تھا۔ تو عمران خان کے اوپر الزام تھا، اور بلکہ یہ الزام نہیں حقیقت تھی کہ عمران خان نے اس پاکستانی کو سپورٹ نہیں کیا تھا، اس نے کیا تھا اپنے سالے کو سپورٹ کیا تھا۔ اچھا سپورٹ کرنا تو ایک الگ بات ہے، وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان نے اس کو کیوں سپورٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد دو اور ویڈیوز رکھوں گا، پھر پوری سٹوری آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ ناظرین سنو یہ کلپ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب لندن کے میئر کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں زیک گولڈ سمتھ جو کہ آپ کے بچوں کے ماموں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے مقابلے پہ ایک پاکستانی ہے صادق خان، اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ لیکن مخالفت تو میں تو صادق خان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں زیک کو جانتا ہوں، اس کو اس لیے بیک کرتا ہوں، ایماندار ہے، سیدھا ہے، سچا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور اگر پاکستانیوں کو کوئی بھی ٹھیک طرح یعنی پاکستانیوں سے انصاف کرے گا وہ کرے گا۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حامد میر نے سوال کیا عمران خان کے اوپر کہ آپ نے صادق خان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا، آپ زیک کو کیوں کر رہے ہیں؟ تو عمران خان کہتا ہے کہ وہ سچا ہے، ایماندار ہے، امین ہے، سیدھا ہے، یعنی کہ پوری جو ایک صفت انسان میں ہونی چاہیے سچے مومن میں، وہ اس نے اپنے سالے کے اندر ڈال دی کہ میں نے اس لیے اس کو سپورٹ کیا۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے عمران خان کے اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، تو اب اس فلسطینیوں میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم میں موجودہ، میں کوئی پرانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک کل کی میں بات کر رہا ہوں، اس موجودہ میں جس صادق خان کو عمران خان نے سپورٹ نہیں کیا تھا وہ فلسطینیوں کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور جس کو عمران خان نے صادق اور امین قرار دے دیا، سچا اور ایماندار قرار دے دیا، عمران خان کے بقول وہ سیدھی بات کرنے والا ہے، تو وہ اور اس کا دوسرا بھائی یعنی کہ عمران خان کا دوسرا سالہ، دو عمران خان کے سالے، وہ فلسطین اور اسرائیل کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دونوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین اب جو صادق خان ہے جس کی عمران خان نے سپورٹ نہیں کی تھی، اس نے اس ٹائم کیا بیان دیا اور وہ کیا کوشش کر رہا ہے فلسطینیوں کے لیے۔ یہ جو اسرائیلی حکومت کی غزہ میں جاری کارروائی ہے اس کی مذمت کی ہے اس صادق خان نے،
جتنے بھی فلسطینی ہیں وہ جہاں ان کو امداد کی ضرورت ہے اس کے لیے اس نے کوششیں ضرور کر رہی کہ ان کی امداد کی جائے. جتنے بھی زخمی ہیں یا جتنے بھی ان کو کھانے پینے کی چیز کی ضرورت ہے یا جو جس چیز کی بھی فلسطینی کو ضرورت ہے اس کے لیے صادق خان نے یعنی کوشش تیز کر لی ہے اور مذمت کیا اس بات کی کہ جی وہ اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر کیوں ظلم کر رہا ہے. یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا کہ جس کو عمران خان نے اگنور کیا. کہتا ہے اس کو لندن کا میئر نہیں ہونا چاہیے, میرے سالے کو, میرے زیک گولڈ سمیت سالے کو ہونا چاہیے کیونکہ وہ صادق اور امین ہے. تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا جو صادق اور امین سالہ ہے وہ کیا کہتا ہے فلسطین کے متعلق وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین, اس کا ایک سالہ ہے اپنا, اس کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ. اس نے ایک ٹویٹ کیا, اس کا ٹرانسلیٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ آج لندن اس ہجوم میں بڑی تعداد میں لوگ قاتلانہ بدکاری کا جشن منا رہے ہیں. یعنی لندن میں بہت بڑا جب فلسطین کے حق میں احتجاج ہوا, جب اس نے حملہ کیا, وہ یعنی کہ فلسطینیوں کو قاتل قرار دے رہا ہے. یعنی کہ یہ قاتل ہیں اور یہ جشن منا رہے ہیں اور یہودیوں کے خاتمے کے لیے اکسانے کے لیے موجود ہے. اور لوگ حیران ہیں کہ یہودی لوگ اپنے گھر کیوں چاہتے ہیں. اچھا, اس کا جو ٹویٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو فلسطینی ہیں نا وہ قاتل ہیں. اور یہ لوگ بڑے حیران ہوا کہ یار اتنے لوگ کیوں ان کے حق کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ کھل کے, اس کا میں ایک ٹویٹ کا ذکر کر رہا ہوں, ایسے ان کے درجنوں ٹویٹ پڑے ہیں. تو انہوں نے کھل کے فلسطین کی مخالفت کی اور اسرائیل کی حق میں بیان دیا. دوسرا, اس کا جو بھائی ہے بین گولڈ سمتھ, اس نے ایک ٹویٹ کیا, اس نے ایک لفظ استعمال کیا کہ او مائی ورڈ, یعنی کہ اس نے کہا ہے او میرے لفظ. یہ لفظ حیرت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کہے نا او مائی گاڈ تو او مائی ورڈ, یعنی کہ آدمی کو دیکھتا ہے نا تو حیران ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ کوئی امید بھی نہیں کر رہا تھا, اس کو کوئی شک بھی نہیں تھا کہ یار یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ایک دم آدمی شاک ہو جانا. تو وہ اظہار کر گیا کہ یہ لندن شہر ہے, لندن میں جب احتجاج ہوا, لندن میں فلسطین کے حق میں جو ریلیاں نکالی گئیں, اسرائیل کے خلاف میں جو احتجاج ہوا, اس کو دیکھ کے وہ حیران ہو گیا کہ یار لندن میں یہ کیا ہو گیا ہے فلسطین کے حق میں. مجھے پہلے تو احساس ہی نہیں ہوا جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی. تو یعنی کہ اس نے ویڈیو دیکھی کہ جو فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی تھیں, اور وہ بین گولڈ سمتھ کہتا ہے کہ میں دیکھا تو میں حیران ہو گیا. مجھے یہ امید بھی میں نہیں کر رہا تھا, مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ فلسطین سے محبت کے لیے لوگ اتنے نکل کے آ جائیں گے. تو یہ ہیں دو عمران خان کے سالے جو کھل کے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. اگر عمران خان کی دور حکومت میں جاؤ تو کیا عمران خان کی جو شیر یار افریدی ہے, کیا اس کی ویڈیوز موجود نہیں ہے کہ آپ کو یہودیوں سے محبت کرنی چاہیے؟ عمران خان کی ایک ایم ایل اے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسرائیلیوں کے حق میں بیان دے دیا ہے, کیا وہ ویڈیو موجود نہیں ہے؟ کیا عمران خان کا دو ریاستی حل اپنا یعنی کہ موقف اس کا دینا کہ بھئی اس طرح ہونا چاہیے, کیا وہ موجود نہیں ہے؟ اور کتنے بھی مثال کر دیے کہ عمران خان جب جیل میں گیا ہے تو صرف اسرائیل ہی اقوام متحدہ میں عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. تو کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی ہے؟ اور جو ڈاکٹر سرار احمد نے کیا کہا تھا کہ گولڈ سمتھ کا ایک آدمی یعنی عمران خان اس کا سالہ ہے. تو ناظرین, یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس طرح بالکل بیرون ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے. اب ناظرین دوسری بات کرتے ہیں احتجاج کی کہ جو تحریک لبیک کا اور دوسرے مذہبی جماعتوں کا, تقریباً پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کور کیا, دکھایا کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے. تو اس میں بہت سارے جو خاص کر آپ سوشل میڈیا میں جائیں تو اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا بہت بڑا تھا, یا مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں, کراچی میں, مختلف جگہ میں بہت بڑے یعنی کہ احتجاج کیے اور تحریک لبیک نے بھی کیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پاورفل, سب سے زیادہ با اثر جو احتجاج تھا وہ تحریک لبیک کا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کئی بار حکومت میں رہ چکی ہے. حکومت میں آنے جب آئی تھی تو اس نے اسرائیل کے لیے کیا کیا, انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا, کیا انہوں نے اقدامات, کیا بہتری لے کے آئے وہ فلسطینیوں کے لیے,
یا اسرائیل کے لیے، یا اس ٹائم جب یہ حکومت میں تھے تو اس ٹائم کیا کیا بڑے بڑے انہوں نے یعنی کہ وہ کیے تھے. اور مولانا فضل الرحمان بھی رہ چکے ہیں، نواز شریف کی حکومت میں رہ چکے ہیں، اور نواز شریف نے کئی بار اس کے وفد جا کے یعنی کہ ان سے ابھی یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی یہ کوشش کی گئی. تو اور عمران خان کے ساتھ کے پی کے میں سراج الحق تھا، تو عمران خان نے بھی کئی بار اسرائیل میں ان کے آدمی بھیجے، ویزے لگوائے. تو یہ لوگوں کا جو احتجاج ہے نا وہ بے معنی ہے. جو تحریک لبیک کا احتجاج اس لیے با اثر ہے کہ یہ لوگ کبھی حکومت میں نہیں رہے. اگر یہ حکومت میں رہ کر پھر انجوائے کریں اپنے اقتدار کی، پھر یہ بھول جائیں کہ فلسطینی کیا ہے یا کشمیری کیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے یا ناموس کیا ہے، یعنی کہ صرف اپنے دین کا استعمال کر کے اپنے یعنی کہ اقتدار تک پہنچنا، پھر اقتدار کے مزے اڑانا، پھر جب کرسی چھینی جائے پھر ان کو مذہب یاد آ جائے، تو یقیناً یہ ابھی تک تحریک لبیک نے ایسا نہیں کیا ہے. لہذا میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی ہے یا جو مولانا فضل الرحمان کے جو کارکن ہیں، ٹھیک ہے ان کی نیت صاف ہوگی، لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے. کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ جب ایسا کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑے بڑے احتجاج کرتے ہیں، پھر یہ اپنے وہی اقتدار میں ڈیل کر لینا، کمپرومائز کر لینا، لینڈ دین کر لینا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے پھر اپنے یعنی کہ انجوائے کرنا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ با اثر احتجاج ہے وہ تحریک لبیک کا ہے. ناظرین، نبی پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، اور جو اسرائیلی ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اور انشاءاللہ اب تک نقصان تو ہو رہا ہے فلسطین کا، لیکن جو فلسطین کی تنظیمیں جو مجاہد لڑ رہے ہیں ان کے جو حوصلے ہیں، جو بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں، حماس ہو گیا، حزب اللہ ہو گیا، جتنے مجاہد کے بیانات سامنے آ رہے ہیں تو وہ زیادہ حوصلے والے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، لیکن ان کے جو وہاں ہیں نا وہ حوصلے ابھی تک نہیں ٹوٹے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس میں ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ